آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے بارے میں۔ جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کا مہینہ ایک فضیلتوں کا والا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گویا کہ اسلام کی عباداتی سال کی ابتدا رمضان کے مہینے سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کی عبادات جو اہل اسلام پر لاگو کی ہیں، ایک بدنی عبادات اور دوسری مالی عبادات۔ چنانچہ بعض عبادات بدنی ہیں، جیسے نماز ہے، یہ بدنی عبادت ہے، اسی طریقے سے روزہ ہے، یہ بدنی عبادت ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اور حج جو ہے بدنی اور مالی دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو گویا کہ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کی ہیں، تو ان بدنی عبادات میں سے ایک روزے کی عبادت ہے، کیونکہ نماز کی عبادت ہم جو وہ تعظیماً پیش کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کی عبادت یہ احساناً پیش کرتے ہیں، اور حج کی عبادت جو ہے یہ محبتاً پیش کرتے ہیں، اور روزے کی عبادت یہ خوفاً پیش کی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انسان پر غالب آ جاتا ہے، اور انسان جو ہے درجہ احسان پر پہنچ کر تنہائیوں میں بھی جو ہے اس پر گویا کہ پہرے لگ جاتے ہیں، اور وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، اور نفسانی خواہشات سے دور رہتا ہے۔ اس سے رمضان کا جو روزہ ہے یہ عبادت خوفاً ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے انسان جو ہے وہ کھانے پینے سے اپنے ہاتھ کو اور خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ رمضان کی دو خاص فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت رمضان کی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنموں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، ابلیس و شیاطین کو گویا کہ جیل خانوں میں بند کر دیتے ہیں، اور جو گویا کہ ملائکوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ یہ دو خاص فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں رکھی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جنت سے مراد یہ رحمت ہے، اور جہنم سے مراد لعنت ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مجسم اگر کوئی سراپا ہے تو وہ جنت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کا مجسم اگر کوئی سراپا ہے تو وہ جہنم ہے۔ تو کوئی یہ کہنا کہ جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جہنم جو ہے بند کر دی جاتی ہے، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لعنت جو انسانوں پر دھرتی پہ نازل ہوتی ہے وہ روک دی جاتی ہے۔ اور اس لیے روکی جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی طرف لگتے ہیں، اور خاص طور پہ اللہ کے لیے بھوکے رہتے ہیں، اللہ کے لیے پیاسے رہتے ہیں، اللہ کے لیے خواہشات سے دور رہتے ہیں، اور یہ وہ فطری خواہشیں ہیں کہ جن سے دور رہنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل راستے کو اختیار کر کے اپنے نفس کے جو ہے وہ گئے کہ وہ جال کاٹ کے نفس کی گردن پہ قدم رکھتے ہیں، تو ان کا دوسرا قدم اللہ تبارک و تعالی جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اور لعنتوں کو روک لیتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس مہینے کے اندر چونکہ اہل اسلام کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ یہ اجتماعی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، چنانچہ تراویح کے اندر یہ اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے روزے کے افطار کے وقت جو ہے اجتماعی طور پر بیٹھ کر روزے کا گویا کہ افطار کرتے ہیں۔ سحری کے وقت میں وقت متعین ہے، سحری کے وقت میں گویا کہ ہر گھر کے اندر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھوکے رہنے کا جذبہ قائم کرتے ہیں۔ تو سحری جب کھاتے ہیں تو یہ جذبہ قائم کرتے ہیں کہ اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ آنے والے جو اوقات کے اندر بھوکے رہیں گے اللہ کے لیے، اور افطاری جو کرتے ہیں اس میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اب تک جو ہم بھوکے رہے ہیں اس کے گویا کہ ازالے کے طور پہ ہم جو اس وقت کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار میں دیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ افطار میں اگر آپ نے دیر کی تو اس میں گویا کہ کراہت پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ انسان جو سارا دن اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، عین افطار کا جب وقت ہو گیا اس میں اگر انسان یہ سوچے کہ کوئی بات نہیں ہے 2-4 منٹ کے بعد روزہ کھول لیں گے، کوئی اتنی جلدی کیا ہے، سارے دن جو بھوکے رہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں، کیونکہ آپ اپنی طبیعت سے 5 منٹ لیٹ کھا رہے ہیں،
آپ شریعت کی وجہ سے نہیں کھا رہے، شریعت نے تو آپ کا وقت متعین کر دیا تھا، اسی وقت اب آپ کو افطار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر متوجہ ہے، اور یہ سارے دن کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ آپ کا اپنی ذات اور طبیعت کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور شریعت کے لیے تھا۔ لہذا کھانے کا جب افطار کا آئے تو فوراً یہ افطار میں جلدی کرے، اور یہ جلدی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس لیے پسند ہے کہ یہ میرے امر اور میری چاہت کے لیے جلدی کر رہا ہے، یہ اپنی طبیعت کی وجہ سے جلدی نہیں کر رہا۔ اگر طبیعت کی وجہ سے جلدی کرتا تو 16-15 گھنٹے بھوکا کیوں رہتا؟ 15-16 گھنٹے بھوکا رہا، اس کا مطلب طبیعت پر یہ غالب آ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے عین وقت پہ روزے کو افطار کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ افطار کے وقت میں اجتماعی طور پہ سب جو افطار کرتے ہیں اور اجتماعی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو روئے زمین پہ انسان جب اکٹھے ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو یہی مطلب ہے جنتوں کے دروازے کھلنے کا، کہ اللہ کی رحمت کی بارش نازل ہونے لگتی ہے، اور اللہ کی رحمت کی جب بارش نازل ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کا جو مجسم مقام ہے، منجمد مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو انسان کو جنت ملتی ہے۔ اس لیے جو فرمایا کہ اس وجہ سے کہ یہ دو ایسی وجہ ہیں جس کی وجہ سے گویا کہ یہ جنت کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، ملائکہ پھیلا دیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ انسان کی فطرت ہے جب اس پر بہیمیت غالب آتی ہے تو اسے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اصل میں یہ ملکوتیت اور بہیمیت کے مجموعے کا نام ہے، یعنی ملائکہ یہ ملکوتیت سے متصف ہیں، اور یہ حیوانات یہ بہیمیت سے متصف ہیں۔ حیوانات بہیمیت کے تحت چلتے ہیں، اپنی طبیعت پہ عمل کرتے ہیں، اور ملائکہ یہ ملکوتیت پہ چلتے ہیں۔ یہ ایک ملائکہ نورانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص جو ہے وہ ملکوتیت کی شان میں رہتے ہیں، لیکن انسان ان دونوں کے درمیان میں، اس میں فرشتوں جیسی ملکوتیت بھی ہے، اس میں حیوانوں جیسی بہیمیت بھی ہے۔ جب اس میں ملکوتیت غالب آتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور نیکی اختیار کرتا ہے۔ جب اس پر بہیمیت غالب آتی ہے تو یہ گویا کہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر معصیت اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس رمضان کے مہینے میں شیاطین جکڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے بھوکے رہتے ہیں، اللہ کے لیے پیاسے رہتے ہیں، اللہ کے لیے خواہشات سے دور رہتے ہیں، تو نتیجہ یہ کہ شیطان جو بہیمیت کی وجہ سے ان کو گناہوں میں مبتلا کرتا تھا، وہ بہیمیت ان کی مغلوب ہو جاتی ہے، ان کی نفس کشی ہو جاتی ہے۔ جب بہیمیت مغلوب ہوتی ہے تو ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے، بلکہ عام طور پہ انسانوں سے نیکیاں صادر ہونے لگتی ہیں۔ گویا کہ رمضان کے مہینے میں گویا کہ غافل سے غافل انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ کچھ نہ ہو تو کم سے کم وہ روزہ رکھ کے، نہ کھا کے، نہ پی کے، اور خواہشات سے دور رہ کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، مطلب شیاطین کا زور نہیں چلتا، کیونکہ بہیمیت مغلوب ہو گئی، ملکوتیت غالب آ گئی، کیونکہ بھوکا رہنا یہ فرشتوں کی شان ہے، پیاسا رہنا یہ فرشتوں کی شان ہے، خواہشات سے دور رہنا یہ فرشتوں کی شان ہے، کیونکہ اس کے اندر ملکوتیت کی شان پیدا ہو جاتی ہے، فرشتوں جیسی شان پیدا ہو جاتی ہے، اور دنیا کے اندر جو فرشتے نازل ہو کر پھیل جاتے ہیں، یہ بھی گویا کہ ایک طرح کا فرشتہ ہو جاتا ہے۔ اب ان کی صحبت اور رفاقتوں کے ساتھ جو ہے یہ گویا کہ تقوی و ورع کی منازل کو طے کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر ملائکہ کی اس کو صحبت نصیب ہو جاتی ہے، اور شیاطین لعین جو ہے وہ جکڑ دی جاتے ہیں، جیل خانوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور یہ ان سے بچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ اس کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہ انسانوں کا عام طور پہ دستور یہ ہے کہ جب اہم دن ہوتا ہے تو اس کے لیے فنکشن جب کیا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ تیاریاں کی جاتی ہیں۔ کوئی بڑا جلسہ ہے، کانفرنس ہے، کوئی بڑا جو فنکشن ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اس پر فوکس کیا جاتا ہے، یا دوست آئیں اور دشمن دور رہیں، کوئی تقریب کار نہ آ جائیں جو ہمارے پروگرام کو خراب کریں، کوئی ایسے جو ہلڑ باز نہ آ جائیں ہمارے پروگرام کو خراب کریں، جو یہ ہمارے دوست جمع ہوں گے خاص پروگرام کے تحت اس کے اندر رخنہ نہ ڈالیں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ پولیس اور سیکورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے، کہ سیکورٹی اس لیے ہے تاکہ کوئی ایسے بدماش قسم کے لوگ آ کے پروگرام کو خراب نہ کریں، ہلڑ بازی نہ کریں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان کا مہینہ سب سے اہم مہینہ ہے۔
کیونکہ یہ امت کا مہینہ ہے اور امت کی بخشش کے فیصلے صبح شام کیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتے کہ شیاطین اور ابلیس کو کھلی چھٹی دے دی تو ان کی صفوں میں گھس گھس کے ان کے اس فنکشن کو خراب کر دیں گے، ان کی مغفرت کے جو ان کی جو پروانے جاری ہونے ہیں ان کو جو لینے سے ان کو خراب کریں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی سیکورٹی نازل کر دیتے ہیں، فرشتوں کو جیل خانوں اور شیاطین کو جیل خانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور فرشتے اہل ایمان کو گھیر لیتے ہیں، اور اہل ایمان جو ہے جم کر اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کرتے ہیں، آہ فریاد کرتے ہیں، ذکر و عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کی رضا کا پروانہ جاری کروا لیتے ہیں۔ تو جو ایجنڈا ہوتا ہے اس ایجنڈے کے اندر کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں اور ملائکوں کو گویا کہ ایک طرح کی سیکورٹی کے لیے وہ کھول دیتے ہیں تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں آزاد رہیں اور گناہ اور معاصی سے بچیں۔ تو اس لیے تو چونکہ دستور یہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی دنیا کے اندر رمضان میں بھی یہ انتظامات رکھے، گویا کہ جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے بند کر دیے، شیاطین کو جکڑ دیا اور فرشتوں کو پھیلا دیا تاکہ جو منافع اس رمضان سے حاصل کرنے مطلوب تھے ان منافع کو اچھے طریقے سے حاصل کر سکے، اور یہ نہ کہیں کہ ہم محروم رہے، ہمیں پتہ نہیں چلا، شیطان نے یہ کروا دیا۔ جیسے 11 مہینے کے عرصے میں ہم یہ کہتے ہیں جی یہ شیطان نے کرا دیا، شیطان نے غافل کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک مہینے میں شیاطین کو بھی بند کر دے کہ آپ کو یہ عذر بھی آپ کا ختم کر دیا کہ یہ شیطان نے کرا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت اور رحمتیں ہیں جو اس مہینے کے اندر نازل ہوتی ہیں، اور ظاہر رمضان کے مہینے کی آمد ہے، اس لیے ابھی سے مراقبہ کریں اور ارادہ قوی رکھیں کہ یا اللہ یہ جو مہینہ برکت و رحمت والا آ رہا ہے ہم اس قدر آپ کی عبادت اور اس قدر یہ مناجات اور دعا و اذکار کریں کہ دنیا میں ہی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب یہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بخشش کے عام فیصلے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر اللہ بخش دیتے ہیں، تو رمضان کے اس مہینے میں اس نے اگر بخشش نہیں کروائی تو پھر اب کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں یہ بخشش کروا سکتا ہے، لہذا اس شخص کے لیے ہلاکت کے سوا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اس رمضان کا مہینہ بہت اہم ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی پوری برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمت عطا فرمائے، ہم اس کی ذکر و عبادات، قرآن کریم کی تلاوات، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر 4 چیزوں کا اہتمام کریں۔ ایک تو کثرت سے کلمے کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کثرت سے کلمے کا ورد کریں۔ دوسرا فرمایا کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ ہر وقت پڑھیں۔ اور تیسرا فرمایا 2 دعائیں کریں، جنت کو مانگیں کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں مجھے جنت عطا فرما، اور فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا کہ 2 دعائیں کریں، ایک جنت کو مانگنے کی دعا اور دوسرے جہنم سے پناہ کی دعا، اور 2 جو ہے ذکر کریں، ایک لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر اور دوسرا استغفار کا کثرت سے ذکر۔ استغفار کے اندر آپ استغفر اللہ بھی کہیں، یہ بھی استغفار میں شامل ہے، یا صبح شام چلتے پھرتے استغفر اللہ روزے کی حالت میں کہتے رہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ پورا استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کا خاص طور پہ تاکید فرمائی کہ رمضان کے مہینے میں ان 4 چیزوں کی کثرت کرو تو آپ کو اس رمضان کے پورے منافع حاصل ہو جائیں گے۔ چنانچہ رمضان مبارک کے اندر روزے کی کیفیت ہم ایسی دیکھتے ہیں، انسان 11 مہینے کھاتا ہے، پیتا ہے، خواہشات پوری کرتا ہے، اپنی منمانی بظاہر زندگی گزارتا نظر آتا ہے، لیکن اس رمضان کے مہینے میں اس مالک کے منشا کی وجہ سے یہ کھاتا نہیں ہے، حالانکہ کھانا اس کی فطری خواہش ہے، یہ پیتا نہیں ہے حالانکہ پینے اس کی فطری خواہش ہے، اور یہ جو خواہشات سے دور رہتا ہے حالانکہ خواہشات پوری کرنا اس کی فطری خواہش ہے، یہ اپنی فطرت کے جال کاٹ دیتا ہے صرف اس لیے کہ مالک نے روک دیا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ اس کی امانت ہے، وہ ان چیزوں کا مالک ہے، لہٰذا مالک نے جب کہہ دیا کہ تمہیں کھانا نہیں ہے، تمہیں پینا نہیں ہے، تمہیں خواہشات سے دور رہنا ہے، اور یہ اس کی اطاعت کرتے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اپنی فطری خواہشات سے مقابلہ کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا آپ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور چنانچہ فرمایا الصوم لی کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا، اور دوسری روایت میں فرمایا وانا اجزا بھی کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے، میری اپنی ذات ہے، میں اپنا آپ اس کو عطا کر دوں۔ تو گویا کہ اس نے کائنات سے منہ موڑا اس رب کائنات کے لیے، تو رب کائنات نے کائنات
اس نے اپنا آپ دے دیا، نہیں رب کائنات ہی ہمیں مل گیا، اور رب کائنات کے اندر کائنات خود موجود ہے۔ جب کائنات اس رب پر قربان کی تو اللہ تبارک و تعالی نے رب کائنات خود ہمیں مل گیا، اور جس کو بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔ اس لیے حدیث قدسی آتی ہے کہ لا یسونی ارضی ولا فی السماء ولاکن یسونی فی قلب عبد المومن تقی، کہ میں آسمان و زمین کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا ہوں، میری ذات اتنی بڑی ہے، میری کبریائی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کی وسعتیں اس کے لیے ناکافی ہیں۔ ولاکن یسونی فی قلب عبد المومن تقی، لیکن جب میں سمانے لگتا ہوں ایک مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں۔ ذات اتنی بڑی کہ آسمان و زمین کی وسعتیں اس کے سامنے تنگ نظر آتی ہیں، لیکن جب میں سمانے لگتا ہوں تو مومن کا چھوٹا سا دل بظاہر تنگ دل نظر آتا ہے، اس دل کے اندر سما جاتا ہوں۔ چنانچہ امام رومی فرماتے ہیں کہ وہ دل جس دل کے اندر رب کائنات آ کے آباد ہو جاتا ہے، وہ دل ساری کائنات سے اچھا ہو جاتا ہے۔ تو روزے دار اصل میں اپنے دل میں اس رب کائنات کو سجا لیتا ہے، اپنے دل پر نگاہ کر کے اس کھانے سے ہاتھ روک لیتا ہے، اس پینے سے ہاتھ روک لیتا ہے، خواہشات سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کے اندر اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو بسا لیتا ہے۔ جب رب کائنات اس کے اندر دل میں آیا تو ساری کی ساری کائنات وہ اپنے دل پر وار دیتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے چاہا کہ تو نے کھانا نہیں ہے لہذا بھوکا دن گزارتا ہے، تمہیں پینا نہیں ہے یہ پیاسا دن گزارتا ہے، تمہیں خواہشات سے دور رہنا ہے یہ خواہشات سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا آپ عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہیاں مل گئی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ روزے صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، یہ روزے پہلی امتوں میں ملتوں میں بھی چلتے آئے ہیں۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بات واضح کر دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب پہلی امتوں میں بھی روزے موجود تھے، یہود و نصارہ میں بھی روزے تھے، اور جب مشرکین مکہ کے اندر جو ملت ابراہیمیہ پہ چلتے تھے، خدا پرست لوگ تھے، ان پر بھی روزے تھے اور وہ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک مسٹیک کی، اس مسٹیک کو اسلام نے آ کے فکس کیا۔ مسٹیک اصل میں انہوں نے یہ کی، انہوں نے اس روزے کی اصل لاجک اور حکمت کو دیکھنے کی کوشش کی، اصل روزے سے مطلوب کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ روزے سے مطلوب قہر نفس ہے، اپنے نفس کو توڑنا ہے، نہ کھا کے نہ پی کے خواہشات سے دور رہ کے اپنے نفس کو توڑنا مطلوب ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر عبادت میں خاصیت رکھی ہے، جیسے تکوینی و تشریعی اعتبار سے ہر چیز کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے، چنے میں اپنی خاصیت ہے، گندم میں اپنی خاصیت ہے، چاول میں اپنی خاصیت ہے، تو گویا کہ ہر خوراک غذا دوا میں الگ الگ خاصیتیں ہیں۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے متعدد غذائیں اور دوائیں دنیا میں اتار رکھی ہیں، کیونکہ ہر دوا اور غذا کی الگ خاصیت ہے، ساری خاصیتیں ایک ہی چیز میں نہیں ہیں۔ تبھی تو گندم بھی نازل کر دی، چاول بھی نازل کر دیے، جو بھی نازل کر دی، چنا بھی نازل کر دیا۔ یہ غذاؤں کی جو تشدد نظر آتا ہے، بے شمار جو غذائیں نظر آتی ہیں، ان کی جو اتنی کوانٹیٹیز نظر آتی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے اللہ نے ہر غذا کے اندر ایک الگ خاصیت رکھی۔ جو خاصیت آپ چنے سے حاصل کر سکتے ہیں وہ چاول میں نہیں ہے، جو چاول سے حاصل کرتے ہیں وہ گندم میں نہیں ہے، جو گندم سے حاصل کر سکتے ہیں وہ جو میں نہیں ہے۔ اس لیے مختلف غذائیں اترتی تھیں۔ پھر دواؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالی الگ الگ خاصیت رکھی ہیں، لہذا وہ اطباء اسی مہارت کے مطابق، اس خاصیت کے مطابق دوا کو استعمال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے تشریعی عبادتیں جتنی ہمیں نظر آتی ہیں، کہ نماز کی عبادت ہے، کہ روزے کی عبادت ہے، کہ زکوٰۃ کی عبادت ہے، کہ حج کی عبادت ہے، کہ کہیں دیگر جو ہے وہ اخلاقیات کے ابواب ہیں، ہر ایک عبادت کی الگ الگ خاصیت رکھی گئی ہے۔ چنانچہ نماز کے اندر جو خاصیت ہے وہ روزے میں نہیں ہے، روزے میں جو خاصیت ہے وہ زکوٰۃ میں نہیں ہے، زکوٰۃ میں جو خاصیت ہے وہ حج میں نہیں ہے، حج میں جو خاصیت ہے وہ دیگر عبادات میں نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کا تشدد نازل کیا ہے، متعدد عبادات نازل کی ہیں، ورنہ تو یہ کہا جا سکتا تھا اے رب کریم تجھے یاد ہی تو کرنا مقصود ہے، اب ایک ہی عبادت سیٹ کر کے ہمیں بھیج دیتے ہو، ایک عبادت کرتے رہتے۔ کبھی آپ ہمیں نماز پڑھواتے ہیں، کبھی ہم سے روزے رکھواتے ہیں، کبھی زکاتیں دلواتے ہیں، کبھی حج کے لبیک لبیک کے نعرے لگواتے ہیں۔ آخر یہ عبادتوں کا تشدد، یہ اتنی جو کوانٹٹی عبادتوں کی کیوں؟ اس کی وجہ وہی کہ میں نے بتایا ہر عبادت کی اپنی الگ خاصیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر خاصیت کے اعتبار سے آپ کو اس عبادت کو نور عطا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ نماز کی اپنی خاصیت، زکوٰۃ کی اپنی خاصیت، چنانچہ لکھا ہے کہ نماز کی خاصیت دیدار الہی کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے اس سے کیا خاصیت پیدا ہوتی ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی صلاحیت اور خاصیت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کو اگر آپ غور کریں تو نماز میں آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بظاہر سامنے چراغ جل رہا ہے، آگ کا چراغ جل رہا ہے، آپ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ میں آگ کو سجدہ کر رہا ہوں، یا دیکھنے والا اس کی حاشیے خیال میں بات نہیں آتی یار یہ تو آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ اب سامنے درخت ہے، درخت کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے حاشیے خیال میں بات نہیں آتی کہ میں درخت کو سجدہ کر رہا ہوں، یا کوئی دیکھ کے کہ یار یہ درخت کو سجدہ کیوں کر رہا ہے۔ آپ ستون کے سامنے، پتھر کا ستون، اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یار یہ دیکھو پتھر کو سجدہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ رب کائنات کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کائنات سے نگاہ ہٹا کے رب کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ کائنات کو آپ نے فنا کر دیا، اپنے قلب میں سے رب کائنات کو سجایا ہوا ہے، اور اندر باطن کی ایک ایسی آنکھ ہے، اس آنکھ کے ذریعے سے اپنے رب کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ بظاہر سامنے نمازی بیٹھا ہے پیٹھ دے کر، اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں نہیں آتا کہ میں اس کو سجدہ کروں، آپ سجدے میں بالکل اس کی سامنے گرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کی نگاہ یہ سارے حاشیے کاٹ کے ایک پیچھے ایک ایسی ذات ہے جس کو باطن کی آنکھ آپ کی دیکھ رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ یہاں امریکہ میں بیٹھے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ سامنے کتنی عمارتیں ہیں، کتنے بازار ہیں، کتنے جنگل ہیں سارے، آپ کے خیال میں بھی نہیں آتا کہ میں جو ہے وہ منہیٹن کی اونچی عمارت کو سجدہ کر رہا ہوں، میں فلاں یہ اس دیواروں کو سجدہ کر رہا ہوں۔ آپ کی ساری چیزوں کو کاٹ کے آپ کی نگاہ وہ بیت اللہ پہ پڑ رہی ہے، آپ کو اپنی باطن کی نگاہ میں بیت اللہ نظر آ رہا ہے جو اللہ کا گھر، اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ یہ دیدار الہی، تو جس طریقے سے آپ باطن کی نگاہ سے اللہ کو دیکھنے کی پریکٹس صبح شام کر رہے ہیں، تو کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سر کی آنکھ سے اپنا آپ دکھا دیں گے، کیونکہ آپ نے ساری زندگی یہ صلاحیت پیدا کی، یہ آپ نے اپنے اندر ایک خاصیت پیدا کر لی ہے اللہ کے دیدار کی، کیونکہ آپ باطن کی نگاہ سے ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے حاشیے خیال بھی نہیں آتا کہ میں کسی غیر کو سجدہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کل روز آخرت میں اس خاصیت کے نتیجے میں آپ کو اپنا آپ دکھا دیں گے۔ اب یہ نمازی اللہ کو دیدار کرے گا تو اللہ کے دیدار کی جو صلاحیت دنیا میں پیدا کی تھی اس کا ثمرہ وہاں نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں بھی آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ روزے کی خاصیت کیا ہے؟ روزے کی خاصیت قہر نفس، یہ اپنے نفس کو توڑنا، یہ روزے کی خاصیت ہے۔ آپ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اور یہ نفس کی حالت یہ کہ جب اس کو کھلایا پلایا جائے تو یہ موٹا ہوتا ہے، اس پہ کھانے پینے کا خمار چڑھتا ہے، اس خمار کے نتیجے میں پھر معصیت گناہ کی طرف بڑھتا ہے، لہٰذا اس کی قہر نفس کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے۔ اب یہ فلسفہ جب پہلی امتوں اور ملتوں نے دیکھا کہ یار اس سے تو نفس کو توڑنا مقصود ہے، تو انہوں نے پھر نفس کو توڑنے کے جتنے راستے تھے سارے اپنانا شروع کر دیے، نفس کو توڑنے کے سارے راستے اپنانا شروع کر دیے۔ جس انداز سے نفس کو توڑا جاتا تھا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نفس کو توڑنے کے لیے مزید اپنی طرف سے بھی بہت سی چیزیں اس کے اندر شامل کر لیں۔ اب دیکھو روزہ قہر نفس تھا، نفس کو توڑنا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یار روزہ رکھنے سے نفس ٹوٹتا ہے، ہم روزے رکھتے نہیں ہیں تو نفس موٹا ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا ہمیں تو روزے دیے گئے 30، یار جب اسے نفس ٹوٹتا ہے تو 30 سے 31 روزے رکھ لو، 32 روزے رکھ لو یار۔ انہوں نے روزوں کی کوانٹٹی کو بڑھانا شروع کر دیا، اس کی کوالٹی کے اندر سختی شروع کر دی، مطلب ہے کہ انہوں نے جتنی پابندی لگائی تھی نہ کھانے کی، اس پابندیوں میں اور اضافہ اپنی طرف سے شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں غلو فی الدین، اور قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرو، میں جتنا پیٹرن دین کا سیٹ کر کے تمہیں بھیج رہا ہوں یہی اصل ہے، اور مجھے پتا ہے تمہاری نیچر فطرت، اسی پر چلتے رہو گے تو کامیاب رہو گے۔ اگر اپنی طرف سے اس کے اندر غلو کرتے ہوئے اضافہ کرتے رہو گے، یہاں تک ایک وقت ایسا آئے گا کہ آنے والی نسلوں میں جا کے تمہارا دین بگڑ چکا ہوگا، وہ اصل دین جو میں نے اتارا وہ تو رہے گا نہیں، اپنی طرف سے جو ایڈ کیا ہوا دین بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں تحریف فی الدین، دین میں تحریف ہو جائے گی۔ چنانچہ پہلی امتوں نے ملتوں نے یہ تعریف کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب دیا یہ روزے کا تصور، یہ قہر نفس کا تصور دیا، تو اس کے لیے پورا ایک پیٹرن سیٹ کر دیا۔ 29 یا 30 روزے سال کے تم نے رکھنے ہیں، اور اس انداز سے روزے رکھنے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تحریف جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اس کی جو ہے کوانٹٹی کے اندر، دوسرا اس کی کوالٹی کے اندر۔ کوانٹٹی کے اندر تو تعریف یہ ہوگی کہ آپ روزے 29-30 کے بجائے 31 کر دیں، رمضان ابھی شروع ہوا نہیں پہلے ہی رکھنا شروع کر دیں، یا رمضان تو آئے گا 2 دن بعد احتیاطاً یا 2 دن پہلے سے روزے شروع کر دیتے، کیا حرج ہے بھائی؟ آپ نے 2 دن پہلے سے روزے شروع کر دی، اور پھر روزے ختم ہو گئے،
پھر آپ نے کہا چلیے ختم تو ہوگا لیکن احتیاطاً ایک روزہ اور رکھ لیتے ہیں، عید الفطر میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں تاکہ یار کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے. جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں نا بہت سی چیزوں میں، ہم احتیاطاً کچھ ٹائم پہلے سفر پہ چل دیے، یار 5 بجے نکلنا ہے، چلو یار 4:45 ہی نکل جاتے ہیں. یار وہاں پہنچنے کا ٹائم کیا 6 بجے کا تھا، چلو یار ہم جو ہے 10 منٹ پہلے پہنچ جائیں. تو مطلب یہ کہ یہ انسان اس کے اندر اس طرح کی تعریف کوانٹٹی میں تعریف کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے ذریعے سے جب رہنمائی فرمائی تو اس کی پابندیاں لگا دی. پابندی لگا دی کہ دیکھو رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان شروع نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ تم احتیاط کے چکر میں 1-2 دن پہلے رمضان شروع کر لو، اس کی اجازت نہیں، منع کر دیا. جیسے آج کل آپ جانتے ہیں زوال کا وقت ہوتا ہے، زوال کا وقت، یا یہ کہ طلوع کا وقت، یا اسی طرح غروب کا وقت، وہ وقت 5 منٹ سے بھی زیادہ نہیں ہوتا، 5 منٹ سے بھی زیادہ نہیں ہوتا. لیکن آج آپ بہت سی مسجدوں میں دیکھیں گے احتیاط کے چکر میں وہ 15 منٹ تک پہنچ چکا ہے. 15 منٹ تک بیٹھے رہتے، نماز نہیں پڑھتے، جی اشراق ابھی نہیں پڑھنا. دیکھیں جی 5 منٹ ہو گئے بھائی، 5 وہ تو معمولی سے لمحے ہوتے، گزر جاتے، ختم. نہیں جی نہیں، 5 منٹ کے بعد آپ 2-4 منٹ اور ٹھہر جائیں تاکہ زوال میں سجدہ نہ ہو جائے، یعنی طلوع میں سجدہ نہ ہو جائے. بیٹھے اب وہ 10 منٹ تک گئی تو کتنی مسجدوں میں آپ کیلنڈر میں دیکھیں کہ 15 منٹ تک بات چلی گئی. یہ کہتے تحریف یہ دین میں تحریف ہو رہی ہے، کیونکہ آنے والی نسلوں کے اندر چلتے چلتے ایک وقت آئے گا، بلکہ بعض مسجدوں میں ہم نے 20 منٹ دیکھا ہے کہ یار 20 منٹ بیٹھے رہو، کیا ہوتا ہے تمہیں؟ یہ نہ ہو کہ طلوع شمس کے وقت سجدہ ہو جائے، ابلیس کو سجدہ ہو جائے. یار 20 منٹ بیٹھ جاؤ، 20 منٹ تک لوگ بیٹھے مسجد میں، 20 منٹ بعد اب وہ مؤذن صاحب کہتے ہیں جی اب اشراق پڑھ لیں. اسلام کو یہ اسلام کا مزاج نہیں. یہ آپ احتیاط کے چکر میں غلو فی الدین کر رہے ہیں، اور غلو فی الدین سے اللہ نے منع کر دیا، لا تغلو فی دینکم، کیونکہ 5 منٹ کا وقفہ تھا صرف طلوع غروب اور زوال والا، اور آپ نے اس کو 20 منٹ میں پہنچا دیا. آنے والی نسل آدھے گھنٹے میں جائیں گی. نتیجہ کیا ہو؟ دین بگڑ گیا، اور بگڑنے کے ساتھ دین سخت ہو گیا، مشکل ہو گیا. آنے والی نسلیں کہ یار یہ کیا بات ہے، آدھا گھنٹہ. یہ پتہ نہیں کہ کرنے والے نے یہ بے وقوفی کی. بالکل اسی طرح پہلی امتوں نے جب یہ بے وقوفی کی، نتیجہ یہ کہ آج جب وہ دین پہنچا تو وہ دین جو اس کی دین بگڑ گیا، اور آنے والی نسلوں کو بڑا مشکل لگا کہ یار اتنا سخت دین. نتیجہ کیا ہوا؟ اور آج یہود و نصارے کے اندر دین کی شکلیں بگڑ چکی، نہ صرف بگڑ چکی ہے بلکہ ان کی نسلیں بگڑ چکی ہیں جو دین کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتی. ان کے چرچ اور سینگاہ ویران پڑے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کو اتنا سخت نظر آنے لگا، اور لیکن اس کی سختی پہلے لوگوں نے خود بے وقوفی سے کی. تو دیکھو، تو دین اسلام نے کوانٹٹی میں اضافے سے روک دیا. خبردار اگر تم نے رمضان کو رمضان سے پہلے شروع کیا، 1 دن یا 2 دن پہلے شروع کر دیا، نہیں، اس کی اجازت نہیں. اور پھر جب رمضان پورا ہو گیا آپ کا، پھر آپ احتیاط کے چکر میں پھر ایک روزہ اور رکھ لیتے ہیں، عید الفطر میں روزہ رکھ لیا تو منع کر دے. عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام، بلکہ عید الفطر میں روزہ رکھنے والے ابلیس کا بھائی ہے، شیطان کا بھائی، ابلیس کا بھائی. عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، منع کر دیا. تو دیکھو اس کی باؤنڈریز متعین کر دی، اس سے آگے پیچھے تمہیں نہیں جانا. تو دیکھو کوانٹٹی متعین کر دی تاکہ کوانٹٹی کے اندر کوئی تعریف نہ ہو. پھر کوالٹی متعین کر دی، صوم وصال سے منع کر دیا. زمانے جاہلیت میں صوم وصال رکھا جاتا تھا، یعنی مسلسل روزے رکھتے ہیں، افطار نہیں کرتے. 2 دن کے مسلسل روزے، اس پہ کوئی افطار نہیں ہے. 2 دن بعد جا کے معمولی سا 1 گھونٹ پانی سے افطار کر لیا، تھوڑا سا کوئی 1 لقمہ کھا لیا، پھر روزہ. صوم وصال. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال سے منع کر دیا کہ روزے کی اس کوالٹی کو تم نے چینج کر دیا، اس کو اتنا ٹف کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ آنے والی نسلوں پر کیا اس کا اثر پڑے گا. یہاں تک کہ ابھی تم 2 دن رکھتے ہو، پتہ چلا آنے والی 2 ہفتے کے لیے بھوکے پھر رہے. اس میں اپنی جان کا بھی نقصان، اپنے ایمان کا بھی نقصان، ضعف اور کمزوری، یہ سارے جب مفاسد پیدا ہوں گے. لہذا فرمایا صوم وصال کی اجازت نہیں. ہاں یہ فرما دیا ایک صحابی کو 1 دن آپ روزہ رکھ لیں، 1 دن افطار کر لیں، 1 دن روزہ رکھ لیں، 1 دن افطار کر لیں. فرمایا اس طریقے سے اگر آپ کر لیں گے تو کوئی مذاقہ نہیں. لیکن مسلسل روزے رکھنے سے ممانعت کر دی. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے. تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تو رکھتے ہیں، آپ تو 2 دن مسلسل رکھتے ہیں اور ہمیں آپ منع کر رہے ہیں. آپ فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے؟ کون ہے تم میں میرے جیسا؟ مجھے تو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے. مطلب سحری جو اٹھ کے تم کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خود سحری کھلا دیتا، پلا دیتا رات میں. تو میرے جیسا تم میں کون ہے؟ لہٰذا تمہیں اجازت نہیں. لہٰذا مجھے وہ ضعف اور کمزوری پیدا نہیں ہوتی، لیکن اگر تم نے رکھا تو تمہیں ضعف اور کمزوری پیدا ہوگی. اب آپ نے ممانعت کر دی، منع کر دی. تو اس کی کوانٹٹی کوالٹی میں اسی طریقے سے یوم شک کے روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ جب بادلوں کی وجہ سے آپ کو چاند نظر نہیں آیا،
ابر آلود ہونے کی وجہ سے آپ نظر نہیں آیا تو آپ نے 30 دن رمضان کے پورے کرنے ہیں، شعبان کے پورے کرنے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ چلو یار پتہ نہیں کیا پتہ پیچھے چاند ہو اور رمضان شروع ہو چکا ہو، چلو یار آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یوم شک کا روزہ، یعنی رمضان ابھی یقیناً شروع نہیں ہوا، ابھی بات شک میں ہے، آپ اس دن روزہ یہ کہہ کے رکھتے ہیں کہ یار کیا پتہ ہو لہٰذا رکھ لیتے ہیں، اس کو یوم شک کا روزہ کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے یوم شک کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، یعنی میری نافرمانی کی، تمہیں یوم شک کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ دیکھو کوانٹٹی کو کیسے لیمٹ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے اندر کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے رمضان کے 1 مہینے کے روزے کے بجائے 2 مہینے کے روزے ہو گئے، عید میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں، ایام تشریق میں روزے رکھے جا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ایک ٹیسٹ و امتحان لینا مطلوب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طریقے سے لے رہا ہے۔ تو کوانٹٹی کو بھی محدود کر دیا اور کوالٹی کو بھی متعین کر دیا کہ تم اس انداز سے، اور کوالٹی کے اندر ایک اور بات یہ کی کہ سحری کھاؤ، سحری کے بغیر روزہ نہ رکھو، اور فرمایا سحری کا کھانا یہ برکت کی بات ہے، برکت کی بات ہے، سحری کھایا کرو۔ اور فرمایا ہمارے روزوں کے درمیان اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ اور آج اگر آپ غور کریں اس کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور آپ لوگ اس پر تنبیہ کریں، خاص ہماری جو نئی نسلیں، یوتھ جس کو کہتے ہیں، ہماری نئی نسلوں میں یہ سحری کا کنسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ سونے سے پہلے ہی برگر کھا لیا، پیزا کھا لیا، پیٹ بھر لیا، سوڈا پی لیا، کہ مما بس میں نے سحری کر لیا، مجھے اٹھانا نہیں، اب میں صبح 12 بجے اٹھوں گا۔ مما بھی کہ اوکے اوکے آپ سحری کر لیجیے، سو جاؤ۔ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری، یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور یہود و نصارہ کے درمیان، اس لیے سحری کی پابندی ضروری۔ اور آج ہم میں یہ سحری کی جو پابندی اٹھتی چلی جا رہی ہے، یہ خطرناک ہے۔ بھلے آپ لیٹ نائٹ میں تراویح کے بعد آپ کے کھانا کھا لیا اور اب آپ کو تقاضا نہیں ہے، پھر بھی آپ سحری کے وقت اٹھیں، رات کو 4 بجے 4:30 بجے اٹھیں، اٹھ کے 2 کھجور کھا لے، بھلے ایک پانی کا گھونٹ ہی پی لے، اٹھے ضرور۔ وہ جو سحری کے چند لقمے ہیں، فرمایا وہ باعث برکت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھو اس کی کوالٹی کیسی بدلی کہ سحری کے بغیر روزہ نہ رکھو، سحری کے بغیر روزہ رکھو گے تو ایسا ہوا جیسے آپ نے پوری رات بھی روزہ رکھا، رات بھی روزہ ہو گیا، دن بھی روزہ ہو گیا، تو وہ 100 وصال بن رہا ہے نا۔ تو دیکھو آپ تحریف الدین کر رہے ہیں، تو یہ اس کی کوالٹی کے اندر تحریف ہو رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ اور پھر فرمایا سحری کرو تو آخر وقت میں سحری کرو، اور افطار کرو تو جلدی کرو۔ اب جب سحری تم آخر وقت میں کرو گے، اب 5:30 بجے مثلاً لیٹ سی آج کل سحری کے وقت ختم ہوتا ہے، اور آپ نے آخر وقت میں 5:15 بجے کھانا شروع کیا اور اچھی طرح پیٹ بھر کے 15 منٹ میں کھا لیا، اب شروع ہو گیا، تو آخر وقت کا مطلب یہ کہ کھانا تازہ تازہ پڑا رہے گا تو زیادہ وقت چلے گا، تم میں ذوف پیدا نہیں ہوگا، تمہاری عبادتیں متاثر نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے 4 بجے کھا لیا تو 1.5 گھنٹے کے اندر کافی تک ہضم ہو چکا ہوگا، اور پھر روزہ جب سٹارٹ ہوگا تو آپ پر ذوف آنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ آپ کو کہا کہ آخر وقت میں سحری کرو اور افطار میں جلدی کرو۔ جیسے افطار کا وقت غروب شمس ہو گیا، اب افطار کرو۔ چاہے بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک کہ افطاریاں جلدی کیا کرے گی، افطار میں جلدی کرے گی، اس وقت تک یہ خیر اور کامیابی کے راستے پر ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے وہ لوگ جو جلدی افطار کرتے ہیں۔ جب وقت ہو گیا، غروب شمس ہو گیا، بس اب اس کے اندر احتیاطاً ٹائم بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ غلطی بھی آج کل ہماری بہت سی مسجدوں میں ہونے لگی ہے۔ ٹائم ہو گیا، ہاں جی کتنے بج گئے؟ یہ 7:16 ہو گئے، 7:16 پہ روزہ افطار ہے۔ اچھا ہو گیا ٹائم، ہاں جی چلو بسم اللہ جی، یار 2 منٹ اور ٹھہر جاؤ بھائی، کیا آفت ہے؟ 16 گھنٹے آپ نے صبر کر لیا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ اب ساری مسجد بیٹھی، ہاں جی کا بھائی یار تھوڑے سے احتیاط کر لیں، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے نا بہت سے بیوقوف۔ یہ اس کا مطلب آپ غلو فی الدین کر رہے ہیں، آپ افطاری کو لیٹ کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت سے نکال رہے ہیں اپنے آپ کو، اور دوسروں کے بھی محبوبیت سے نکلنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ لہذا ایسی انتظامیہ، ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جو غروب کا وقت ہے وہ آلریڈی اس کے اندر اس کا مارجن رکھا گیا ہے، جو ٹائم دیا جائے اس پہ آلریڈی مارجن رکھا گیا ہے 1-2 منٹ کا، لہذا اس سے مزید آگے 2 منٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7:16 ہے، جیسے 7:16 ہوا بسم اللہ کر گیا افطار کیا، کیونکہ نبی نے کہا جب تک جلدی افطار کرتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ تم خیر پر رہو گے۔